تعالیٰ کا فرمان ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ. میں نے ان دو بندوں کی محبت کو اپنے ذمہ کرم پر ضروری ٹھہرا لیا ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کو جاتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے پہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. وہ دونوں شخص میرے محب نہیں، محب ہونے کے ساتھ ساتھ میری محبوبیت کے درجے پر بھی فائدہ. اور حدیث میں فرمایا گیا صاحب النالین والسواق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو یہ شرف و اعزاز حاصل ہے، سرکار کے جوڑے اٹھا کے اپنے سر پہ رکھتے تھے. اور آج حسن رضا صاحب کا شعر ہر شخص کی زبان پہ ہے، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. کیا مرتبہ ہے اس شخص کا جس نے ساری زندگی سرکار کے جوڑے اٹھا کے اپنے سر پہ رکھے. وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھا تھا، ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کیا کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم. آقا اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو کسی قوم سے ملا نہیں، اس قوم جیسا ہے نہیں، اس قوم جیسی عبادت نہیں کرتا، اس قوم جیسا زہد و ورع نہیں رکھتا، لیکن ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، ٹوٹ ٹوٹ کے ان کو چاہتا ہے، ان کے لیے ہر شے تاکہ نسیاں کے حوالے کر دیتا ہے، ان کے لیے ہر شے کو پسے پش ڈال دیتا ہے، محبت میں سچا ہے، ان سے ملا نہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا فرمان؟ اس کے جواب میں گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہوئی، رحمتوں کے پھول برسے، دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرنے والے سن، المرء مع من احب، جو بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھا دیا جائے. اولیاء کاملین کی محبت قیامت کے دن ان کے زمرے میں اٹھنے کا سبب بن رہی. ایک حدیث میں تو سرکار کا فرمان ہے لو ان عبدین تحابا للہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ ویقول ھذا الذی کنت تحبہ فیہ. حدیث سن کر سبحان اللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں تاکہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہمارے دل کے لیے سکینے کا سبب بنے، ہمارے لیے راحت کا سامان مہیا کریں. سرکار فرماتے لو ان عبدین تحابا للہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ ویقول ھذا الذی کنت تحبہ فیہ. اس کا مطلب یہ سرکار فرماتے ہیں اگر دو بندے اللہ کی خاطر ایک دوسرے کی محبت میں بندھ جائیں، ایک رہتا ہو مشرق میں دوسرا رہتا ہو مغرب میں، زندگی میں کبھی ملا بھی نہ ہو، کبھی ملاقات کا اتفاق نہ ہوا ہو، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، ایک زمین کے اس کنارے پر دوسرا زمین کے اس کنارے پر، تحابا للہ عز وجل، زمین پر رہتے ہوئے اللہ کے لیے محبت میں بن گیا ہے،
حدیث میں سرکار کا فرمان ہے جس کے راوی حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، متفق علیہ حدیثوں میں سے سرکار کا فرمان ہے لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70,000 أو 700,000 متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کا مطلب یہ سرکار فرماتے میری امت کے 70,000 افراد کا ایک ٹولہ قیامت کے دن بلا حساب و کتاب ضرور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ 70,000 افراد۔ راوی کیا کہتے کہ او 700,000، مجھے لگتا ہے سرکار نے 70 نہیں فرمایا، مجھے لگتا ہے سرکار نے 7 لاکھ فرمایا۔ 7 لاکھ افراد کا ٹولہ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ، تاکید کے ساتھ فرمایا ضرور داخل کیا جائے گا۔ کتنے؟ ایک مقام پہ فرمایا 70,000، راوی کہتے نہیں مجھے لگتا ہے 7 لاکھ فرمایا۔ اللہ کرے یہ سرکار کے چاہنے والے یہ بھی اس ٹولے میں شامل ہو جائیں۔ سبحان اللہ کہیں گے آپ؟ اب آپ غور فرمائیے، اعمال کی وجہ سے تو کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، یہ بات طے ہے۔ حدیث میں یہ سرکار کا فرمان جاری ہو چکا ہے، اعمال کی بنیاد پر کسی بندے کی بخشش کا سامان نہیں۔ شاید ابھی آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے میری بات کی طرف۔ یہ جو حضور بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کی بات کی جاتی ہے، کہتے کیسے ہو سکتا ہے بندہ بخشا جائے گی؟ دیکھو اتنے گناہ کر بیٹھا ہے، دیکھو اتنے گناہ کر بیٹھا ہے، دروازے سے گزر گیا بخشا گیا۔ میں نے کہا رب ذوالجلال کا نبی تو کہتا ہے آپ کہ اعمال سے تو کوئی بخشا جا ہی نہیں سکتا۔ حدیث نہ ہو جو سزا چور کی ہے لینے کے لیے تیار ہے۔ سرکار فرماتے ہیں آپ کوئی بندہ عمل سے جنت میں نہیں جائے گا۔ اب جب سرکار نے فرمان جاری کیا ہوگا صحابہ کا حال کیا ہے؟ تو ایک صحابی نے اٹھ کے جسارت کر دی، بڑا حوصلہ کیا، بارگاہ مصطفیٰ میں کون کس کی مجال میں دم بھر جائے، اٹھ کے کہتے ہیں سرکار آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ بھی عمل کی وجہ سے جائیں گے کوئی نہیں؟ جواب میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے بھی قیامت کے دن رب کی رحمت ہی ڈھانپے گی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اعمال پر یہ رب ذوالجلال نے بخشش کا سبب رکھا ہی نہیں تو پھر یہ کسوٹی بنا لینا بھائی دروازے سے گزرو کیسے بخشا جا سکتا ہے؟ اور نہیں فرمایا ہے۔ میں نے کہا وہ رب جس کا نبی آپ کہتے ہیں دو مسلمان مل کے جدا ہو جائیں، دو مسلمان ایک دوسرے سے مل کے الگ ہو جائیں، ایک دوسرے کے لیے اچھا جذبہ رکھتے ہو، ادھر وہ جدا ہوتے ہیں ادھر رب دونوں کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔ تو اتنی سی بات پر راضی ہو گئے وہ فرید الدین کے دروازے سے گزرنے سے کیوں راضی نہ ہو؟ دیکھتا ہوں آپ کی آنکھوں میں ذرا نیند سی جھلک رہی ہے، تو یہ اللہ والوں کا تذکرہ نیند سے ذرا بچاتا ہے بندے کو۔ میں چاہتا ہوں اگر آپ جاگ جائیں تھوڑی دیر کے لیے سمہ خراشی کروں اور پھر آپ مرکزی خطاب بھی سنیں گے۔ مجھے شامی صاحب نے فرمایا اتنا وقت ہے تیرا، میں نے کہا وقت جو مضمون کا ہے وہ تو بہت لمبا ہے لیکن فقیر اتنی لمبی گفتگو نہیں کرے گا کیونکہ عالمی مبلغ اسلام کی جلوہ گری ہے، ان کا خطاب زیادہ ہونا چاہیے۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا حضرات، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 افراد بلا حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر فرمایا صحابی کہتے نہیں، سرکار نے فرمایا 7 لاکھ۔ اللہ کرے ہم سب بھی شامل ہوں۔ لیکن سلطان باؤ سے پوچھو نا، سلطان العارفین کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کچھ ہوگا تو جائے گا۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں نہ میں شیر، نہ پانچ ڈاکی، نہ پوری سرسائی ہوں، نہ میں تولا، نہ میں ماشا، ان گل رتیاں تے آئی ہوں، رتی ہوا مجھ رتیاں تلساں۔
رتی ہوا مجھ رتیاں تلسد میں وہ بھی پوری نہ ہی ہو. کس بات پہ بھروسہ کریں گے ہم؟ اسی لیے اولیاء کاملین کا دامن تھام لیا. بات سنا رہا ہوں حضرات. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا 70,000. اسی روایت میں صحابی کہتا نہیں 7 لاکھ. صدر الشریعہ خلیفہ اعلی حضرت امجد علی آدمی صاحب بہار شریعت, جس کے بارے میں اعلی حضرت نے آپ لکھا ہے میرا امجد مجد کا پکا, ایسے بہت کچیاتے یہ ہیں. وہ بہار شریعت میں لکھتے ہیں سرکار کی امت کا جو ٹولہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا اس کی تعداد 4 ارب 90 کروڑ 4 ارب 90 کروڑ. یہاں بات ختم نہیں کرتے, کہتے صحیح حدیث سے معلوم ہو چکی ہے. صحیح حدیث کا معنی یہ نہیں بھئی حدیث سے معلوم ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محدثین کی ٹرمینالوجی میں درجہ صحیح میں پوری اترتی ہر اعتبار سے, اس سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے سرکار کی امت کا جو ٹولہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا اس کی تعداد 4 ارب 90 کروڑ. برحال کیا ہے؟ اور دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن میں سے ایک کے ساتھ 70 ہزار اور ایک کی وجہ سے 70 ہزار اور جنت میں بھیجیں گے, جیسے حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. فرماتے جائیں گے کیسے؟ حضرات توجہ فرمائیے, توجہ رکھیں گے. متماسکون آخذ بعضهم بعضا. فرمایا ان کا حال یہ ہوگا جنت میں جانے کا کہ ایک نے دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوگا, دوسرے نے تیسرے کا ہاتھ تھاما ہوگا. توجہ ہو تو بات چلے نہ آگے. ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوں گے جیسے مرید تھامتا اپنے پیر کا, پیر تھامتا اپنے پیر کا, آگے پیر تھامتا اپنے پیر کا. متماسکون آخذ بعضهم بعضا. ایک دوسرے کے ہاتھ کو تھامے ہوئے چلیں گے. آگے فرمایا لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم. ذمہ داری سے حدیثت کر رہا ہوں, صحیح بخاری کے الفاظ ہے جو میں نے پیش کیے ہیں, بخاری میں بھی مسلم میں بھی ہے, تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ. سرکار نے فرمایا جنت کا دروازہ کھلا ہوگا, حوران جنت ان کے لیے چولیاں پھیلائے انتظار میں کھڑی ہوں گی, دودھ شہد کی جاری نہریں ان کو دعوت نظارہ دیتی ہوں گی, کوثر و سلسبیل کے دریا ان کو پکار رہے ہوں گے, کھاؤ تکیے لگے ہوں گے. جنت کا دروازہ کھلا ہوگا, فرمان ہوگا جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ. لیکن اس ٹولے کا پہلا بندہ, اس ٹولے کا پہلا فرد دروازے پہ کھڑا ہوگا, داخل نہیں ہوگا. کیوں نہیں داخل ہوتا؟ کہتے لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم. اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میرے ٹولے کا آخری بندہ نہ آئے. یہ کچھ بار کے کھڑی بھی بول کے کہہ گئے اس مقام پر, میاں محمد بخش بھی کہہ گئے لجپال پریت نو توڑ دے نہیں, کدی پام پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں. اس وقت تک پہلا بندہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس ٹولے کا آخری فرد بھی جنت میں داخل نہ کیا گیا. کہتے جائیں گے کیسے؟ وجوہہم علی صورت القمر. قیامت کے دن جنت میں داخلے کے وقت پیروں مریدوں کے چہرے, چشتیوں کے چہرے, نقشبندیوں کے چہرے, قادریوں کے چہرے, سہروردیوں کے چہرے, پیروں مریدوں سب کے چمکتے ہوں گے ایسے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چوکی کا چاند چمکتے ہیں. نہ سمجھ آئے تو قرآن سے پوچھ لے. اب کا قرآن کہتا ہے تو ان بندوں کی بات کرتا ہے, اس پہ تیری عقل کو دھوکہ ہو گیا ہے. مولا پھر مسئلہ سمجھا, فرمایا ہمارے کرم کا حال تو یہ ہے ان کے دروازے میں کتا بیٹھ جائے پھر بھی اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں. پھر رحمت اس میں بھی نازل ہو جاتی تھی تو بندہ ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں جن کا عرس منانے آئے بیٹھے, جن کی یاد کے لیے دور دراز کے سفر کر کے آئے ہو,
خدا کی قسم یہ سفر دنیا میں بھی رہے گا نہیں جائے گا، قبر میں بھی رہے گا نہیں جائے گا، آخرت میں۔ اگر میں اتنا زیادہ لے نہ سکتا تو میرا دل یہ چاہتا ہے ایک حدیث اور سنا ڈالوں آپ کو درمیان میں۔ مضمون تو وہی ہے جو آپ سن چکے، میرے ذمہ بھی لگا ہے، حضرت سیالوی صاحب نے تھوڑا اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، اور میرا ایمان ہے۔ چند دن پہلے مجھے ایک شخص ملا، رات کو مجھے خواب میں ایک بندے کی زیارت ہوئی، تو میں سنانا چاہتا ہوں، اتفاق سے بات آ گئی، تو وہ مجھے آگے کہتا ہے تو پاک پتن والوں کو بھی پہچانتا کوئی نہیں؟ آگے سے جو میری زبان سے الفاظ نکلے خواب میں، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا اگر آپ کو نہ پہچانوں پاک پتن والوں کو تو میرا ایمان کہاں رہے؟ تو میں ایمان سمجھ کے عبادت کر رہا ہوں۔ تو یہ مسئلہ ہے نا، کوئی کسی کے ہاتھ میں بیعت ہوا، بھائی تاجدار گولڑا کے ہاتھ میں بیعت ہو جاتا ہے، کوئی بندہ پیر سیال کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ علی پور وہ حضرت حیدر شاہ صاحب جلال پوری کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے، کوئی مہار شریف چلا جاتا ہے، کوئی کسی دروازے پہ چلا جاتا ہے، سمجھتے میں ان کے ہاتھ پہ ہوا ہوں۔ خواجہ اجمیری کہتے نہیں، اس کے ہاتھ پہ تو ہو تو گیا ہے، لیکن یہ ہاتھ اس کا ظاہری طور پر حقیقتاً میرا ہی ہے۔ کہتے معین الدین نے رب سے وعدہ کر لیا، یہ سب اسناد الشریف اٹھا کے دیکھ لو، کہتے مجھے رب نے فرمایا تھا مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو کہتے میں نے عرض کیا مولا تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں۔ یہ بھی کیسا لطف ہے کہ تجھ سے تجھی کو ہی مانگتا ہوں۔ وہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی جو حضرت فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد، خواجہ خواجگاں شہباز عارفاں خواجہ معین الحق والملت والدین، 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والی ہستی، جس نے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا سورج جو ہے اس کو چڑھایا ہے، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی، وہ فرماتے میں جب بھی نماز پڑھتا تھا کہتا مجھے اللہ کی طرف سے آواز آتی تھی، ہم نے تیری نماز قبول کی، مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہتا میں ہر مرتبہ کہتا مولا میں تجھ سے تجھی کو ہی مانگتا ہوں۔